کا لفظ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ فتبسم حین رانی، مجھے دیکھ کے حضور مسکرا پڑے، وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، میرے دل میں جو کچھ تھا حضور پہچان گئے، میرے چہرے سے جو ظاہر ہو رہا تھا وہ بھی پہچان گئے، اس لیے مسکرا پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ بولو، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اتنا وسیع علم، نہ ہماری ذات ان سے پوشیدہ، نہ ہمارا ظاہر ان سے پوشیدہ، نہ ہمارا باطن ان سے پوشیدہ۔ بخاری ہی کی حدیث سنو اور سنو، توجہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی کنک سمجھتے ہو، کنک گندم جو فطرانے کے جو کچھ غلہ گندم وغیرہ گٹو بوریاں اکٹھی ہوئی تھیں ان کا خیال بھی تو رکھنا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کا خیال رکھیں، یعنی تاکہ کوئی چور نہ لے جائے۔ بخاری شریف حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ خیال کرنا کوئی چور رات کو آ کے چوری کر کے نہ لے جائے، یہ تو صدقے کا مال ہے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ مسکرا پڑے کہ نبی پاک کو پتہ تھا کہ چور نے آنا ہے، یہ صدقے کا مال ہے، فطرانے کی گندم ہے، غلہ اناج ہے، کوئی آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں خیال کرتا رہا کہ یہ صدقے کا مال ہے، فطرانے کی گندم ہے، غلہ اناج ہے، کوئی چور نہ آ جائے۔ جب رات کا کافی سارا حصہ گزر گیا، ایک غریب آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں بوری تھی، باردانہ یا گٹو جو بھی، وہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب ہوں، پیسہ ٹکا کوئی میرے پاس نہیں، تجھے اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا میں تمہیں پکڑ کے نبی پاک کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے چھوڑ دو، میں عیال دار ہوں، غریب ہوں، بال بچے دار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مجھے ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح کو جب نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، فتبسم رسول اللہ کے رسول مسکرا پڑے، پہلے ہی مسکرا پڑے، اور میرے کچھ کہنے سے پہلے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات کو کوئی چور آیا تھا، وہ تمہارے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ چور آیا تھا، وہ صدقے کا جو مال تھا اس کی میں حفاظت کر رہا تھا، وہ بھرنے لگا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، آپ کی طرف لے آنے لگا، اس نے منتیں اتنی کی، مجھے ترس آ گیا، میں نے کہا چھٹ پر دفع جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ پھر آئے گا، توجہ کرو، آج رات کو وہ پھر آئے گا۔ آپ لفظوں پہ غور نہیں کر رہے، آج رات کو وہ پھر آئے گا۔ اللہ اکبر، علم مصطفیٰ کا نقطہ بیان ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو بالکل چوکنا ہو گیا کہ اس کی ایسی تیسی وہ پھر آئے گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، آج تو نبی پاک کے پاس پکڑ کے لے جاؤں گا۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کٹتے ہیں اس کے۔ تو ہاں اگر اس کی تحقیق کی جائے گی کہ واقعی جو بہت مجبور ہو، لاچار ہو، جان پہ بنی ہو، تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹے، وہ اس کی صورتیں ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بالکل ادھر ادھر گھوم رہا تھا تاکہ مجھے نیند نہ آئے، نبی پاک نے فرمایا چور آئے گا تو وہ تو ضرور آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ وہ آج رات کو آئے گا۔ تو وہ جب کا رات کا کافی سارا حصہ گزر گیا، وہی غریب بندہ پھر آ گیا، غریب، کپڑے غریبوں والے، شکل غریبوں والی، وہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، نے کہا آج پھر
پکڑے گئے تم۔ اس نے پھر وہی بہانے بنائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب ہوں، مہربانی کرو، اللہ واسطے مجھے چھوڑ دو، پاؤں پکڑتا ہوں، مجھے نبی کے پاس نہ لے جاؤ، مجھے ترس آ گیا۔ نرم دل تھے صحابہ کرام، پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو جب نبی پاک کے پاس ابو ہریرہ گئے، حضور نے دیکھتے ہی مسکرا کے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پھر وہی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ آج اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں غریب ہوں، بال بچے دار ہوں، مجھے حاجت ہے، جھوٹ بولا، آج وہ پھر آئے گا، تیسری رات پھر آئے گا۔ میں نے کہا پھر پکڑوں تیار، آج تو ضرور اس کو لے جاؤں گا پکڑ کے، آج معافی نہیں ہے، ایک دفعہ دو دفعہ بار بار کون معاف کرے؟ فرمایا رات کا آخری حصہ جب گزر گیا، رات کا کافی حصہ جب گزر گیا تو وہ پھر آیا، وہی بندہ غریب، تو پھر بھرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا آج بالکل تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تو ضرور پکڑ کے نبی پاک کے پاس لے جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا میں غریب ہوں، اللہ واسطے چھوڑ دو، پاؤں پکڑے، ترلے منتیں کی، کہا کہ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ نے فرمایا میں نہیں چھوڑوں گا، آج ضرور لے جاؤں گا، روز یہ کہتے ہو ہیلے بہانے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ایک تمہیں کام کا وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ کر کے جب سو جاؤ گے اللہ شیطان سے تمہاری دشمن سے حفاظت فرمائے گا۔ وہ وظیفہ بڑا قیمتی ہے، مجھے چھوڑ دو، میرا کیا اچار بناؤ گے، کیا کرو گے؟ بس وظیفہ بتاتا ہوں، جب سویا کرو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اللہ شیطان سے دشمن سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی حفاظت کے حصار میں آ جاؤ گے جب آیت الکرسی پڑھ کے سو گے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ صبح جب گئے نبی پاک کے پاس تو حضور مسکرا پڑے، دیکھتے ہی مسکرا پڑے، اور پہلے سے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ ہوا، آج تو اس نے کہا کہ یہ کام کا وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے پکڑ کے کیا کرو گے؟ بس میں آج کے بعد نہیں آؤں گا، وظیفہ کرتے رہو گے، یاد کرو گے، کیا یاد کرو گے؟ اس نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جو وظیفہ اس نے بتایا وہ صحیح بتایا ہے، وظیفہ واقعی یہ کمال کا ہے، اس کا یہی فائدہ ہے، لیکن وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ 3 راتوں سے وہ جو چور بن کے آتا ہے وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہوا ابلیس، وہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں آ کے روزانہ جو ہے تمہارے ساتھ یہ کام کرتا ہے، اور چھیڑ خانی کرتا ہے، غلہ چراتا ہے، وہ کذاب، لیکن اس نے وظیفہ بڑا سچا اور پکا بتایا ہے۔ اب یہ بخاری کی حدیث ہے، مجھے بتاؤ اب یہ کہ وہ کون ہے، کس روپ میں آ رہا ہے، دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بتاؤ یہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم نبی پاک کے لیے صرف اتنے علم کے قائل ہیں جتنا علم اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ نے ان کو کتنا علم دیا ہے یہ آ کے ہمارے ساتھ بات کر لو، پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کتنا علم عطا فرمایا ہے، ان کے سینے کو کیسے روشن فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، دعائیں مانگتے ہیں، نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے خود دعائیں مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری، یہ کلیم اللہ کی شان ہے۔ جب باری آئی حبیب اللہ کی، اللہ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔